Hello there and welcome to the CSS Access YouTube channel. Old Habits Die Hard. 1 अगस्त 2022 का एडिटोरियल है और इंतहाई इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और फिर उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मसला ये है कि हु इज़ द बॉस, आइदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और द सिविलियन गवर्नमेंट इज़ द बॉस। अब सवाल ये है कि भाई मुल्क में जो है वो राज किसका है, पावर किसके पास है। तो ये एडिटोरियल बेसिकली इस डायमेंशन को बयान करता है कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी है या इस्टेब्लिशमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है सिविलियन मैटर्स में। डेफिनेटली सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट द डोमेन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन सिविलियन मैटर्स में क्या उनका कोई रोल है, तो ये एडिटोरियल इसमें ये एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले ये बताया गया कि जी मिलिट्री हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। देखें, ये मंत्रा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखें, बार बार आईएसपीआर की तरफ से जो है ये बयान आता है कि जी मिलिट्री की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत के अंदर, जबकि हमारी एक हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री, यानी 70 साल में जो तकरीबन 40% जो पीरियड है उसमें फ़ौज ने जो है वो रूल किया है यहाँ पर, और इसकी मार्शल लॉज का दौर रहा है यहाँ पे। तो ये एक तासुर जाता है कि जी जो मिलिट्री है वो इन्वॉल्व होगी सिविलियन मैटर्स में, लेकिन आईएसपीआर की तरफ से इसकी तरफ से डिनाइल भी आता रहता है और बार बार आता रहता है कि मिलिट्री हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। लेकिन आगे ये हुआ है कि एक न्यूयॉर्क की तरफ से एक डिस्पैच हुआ है, निकिया एशिया, ये एक अखबार है जिसमें ये बताया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक टेलीफोनिक कॉल की है किसके साथ, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मैन को। और वो कोई जो कॉल है किसी जो है स्ट्रेटिजिक या डिफेंस पैक्ट के हवाले से नहीं है, बल्कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आईएमएफ ने जो हमें कर्ज देना है उसको आप काइंडली स्पीड अप करें ताकि वो आईएमएफ जो है हमें कर्ज दे। अब टेक्निकली ये जो डोमेन है ना वो इस्लामाबाद की है, इस्लामाबाद यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की, ना कि रावलपिंडी की। रावलपिंडी मींस जीएचक्यू की, कि वो इस तरह की जो डिले है डिस्पर्समेंट में, फंड के डिस्पर्समेंट में, तो उसमें कोई रोल प्ले करे। लेकिन मुल्क के हालात को पेश नज़र रखते हुए कि मुल्क जो है दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, तो जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं उन्होंने फ़ोन कॉल की यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मैन को, और उन्हें कहा कि वाशिंगटन अपना असिस्टेंस यानी अपनी जो उनका एक जो औरा है वो इस्तेमाल करें ताकि हमें जो वो पैसे हैं वो जल्दी मिल सकें। हालांकि सेम इसी तरह की कोशिश सिविलियन गवर्नमेंट ने भी की है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर तारिक फातमी जो है वो मिले थे, वो भी मिस शर्मैन से मिले इसी मंथ, और उन्होंने भी इसी तरह का जो है वो मैसेज कन्वे किया था। लेकिन आर्मी चीफ को भी फिर इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इससे ये लगता है कि जो है वो मतलब ये तासुर जा रहा है कि जो हमारी फ़ौज है उसका एक यानी उसकी से है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको सिविलियन से ज़्यादा जो है वेटेज उनकी बात को मिलती है। और दूसरा इसमें एक कंपैरिजन ये दिया गया कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि जी ये जो मिस शर्मैन को उन्होंने फ़ोन किया है बाजवा साहब ने, ये उनका काम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपने ट्रिप पे साथ ले गए थे सऊदी अरेबिया और चाइना, ताकि वहाँ से वो पैसे ले सकें। और इसके अलावा जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी स्ट्रीम लाइन करने के लिए भी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपने साथ लिया और उनकी असिस्टेंस हासिल की ताकि इन चीज़ों में उसको हेल्प मिले। तो ये एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के तौर पे तो कहा जा सकता है कि जी ये उनका काम नहीं है, हालांकि वो ख़ुद भी जो है इनसे ये काम लेते रहे हैं। व्हाट डज इट टेल इंटरनेशनल कम्युनिटी के हु इज़ द सॉवरेन। अब यहाँ पे सवाल यानी ये इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि सवाल ये पैदा होता है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोच रही है कि भाई पावर जो है ना वो मुल्क में किसके पास है। अगर सिविलियन सुप्रीमेसी है तो फिर सिविलियन को कॉन्टेक्स्ट करना चाहिए था,
اور اگر سویلین سپریمیسی نہیں ہے تو یعنی کہ یہ سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ سورن پاور کنٹری میں کون ہے. تو یہ اس کے ٹوٹل اوور آل جو ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور اس کا ایک کمپلیٹ انالیسس تھا. ابھی اس کی ہم لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. The ISPR has of late asserted ad nuance that military has nothing to do with politics, implying one may assume that institutional boundaries will henceforth not be trespassed. ISPR نے یہ بیان دیا ہے اور بار بار یہ بیان دیا ہے کہ جی ملٹری کا جو ہے وہ سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. یہ اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کی باؤنڈریز ہیں ان کو ٹریس پاس یعنی ان میں مداخلت نہیں کی جا سکتی, بلکہ ہر کوئی اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. Indeed, domestic political development in the past few months have pivoted around this claim. اور یہ جو سیاسی یعنی کہ جو یہاں پر ہوا ہے یعنی کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس طرح ہے کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن بٹ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, یہ اس نے خوبصورت ٹرم یوز کیا ہے کہ پرانی عادتیں ختم نہیں ہوتی. اینڈ urge to shepherd matters that early belong in the civilian domain has once again manifested itself. کہ وہ مسئلے جو ایک سویلین کے ڈومین میں ہونے چاہیے ان کو پھر سے جو ہے وہ جو ہے آگے لے کے جایا جا رہا ہے دوسرے کانٹیکسٹ میں. ابھی اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اے ڈسپیچ فرام نیو یارک, نکیا ایشیا, جنرل قمر جاوید باجوہ held a phone conversation earlier this week with US Deputy Secretary of State Wendy Sherman to request Washington's assistance in securing speedy disbursement of IMF fund. کیسے جو سویلین ڈومین ہے اس میں انٹرفیئرنس ہے کہ جی نیو یارک کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمین کو فون کال کی ہے اور اس میں انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف سے ہمیں قرض دینا ہے اس قرض کی ادائیگی میں اس کو کہیں کہ وہ تھوڑا سا جلدی کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہو سکے. The report, based on sources in the US and Pakistan, said dwindling foreign reserves have triggered a scramble in Islamabad to avoid a default. کہ جو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ انتہائی بالکل ختم ہونے والے ہیں, تو اس چیز نے پاکستان کو جو ہے یہ اسلام آباد کو یہ کوشش کرنے پر وہ کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی مدد لے تاکہ پاکستان ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے. Certainly, Pakistan's economic situation is grim enough to make individuals or institutions believe it warrants an all-hands-on-the-deck approach, which was likely the impetus behind General Qamar Javed Bajwa's move to have IMF bailout expedited. کہہ رہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بالکل جو ہے اس کی حالت خراب ہے, اور اتنی خراب ہے کہ تمام ادارے اور تمام انڈیویجولس اب یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام لوگ, آل ہینڈز آن دا ڈیک کا مطلب ہے کہ تمام لوگ مدد کے لیے پہنچیں, اور شاید یہی وجہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی پیکج کی رفتار بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کی. Nevertheless, it is for Islamabad and not Rawalpindi to handle the delay in disbursements of the funds. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے جو بھی حالات ہوں پھر بھی یہ جو ڈومین ہے وہ اسلام آباد کی ہے, نہ کہ راولپنڈی کی, کہ وہ اس طرح کے جو ڈیلے ہے ڈسپرسمنٹ آف فنڈ میں اس میں کسی قسم کی اپنا انفلوئنس استعمال کرے. That is what the coalition government attempted to do when Tariq Fatmi, one of the Prime Minister's Shehbaz Sharif's advisor, met Ms. Sharman earlier this month in Washington to convey a message similar to that of Army Chief. کہہ رہا ہے اسی طرح کا جو میسج آرمی چیف صاحب نے دیا ہے وینڈی شرمین کو, اسی طرح کا میسج طارق فاطمی بھی لے کر گئے تھے جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ایڈوائزر ہیں. تو کولیشن گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بھی کوشش کی ہے. The blurring of institutional boundaries over several years, not to mention outright military takeovers, has led to a regrettable situation in which civilian governments are perceived as a perpetual underlining of the security establishment, unable to take independent decisions without letters endorsement. کہ ہمارے کی جو ایک ہماری جو انسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں اس کو بلر
بلر جو کیا ہوا ہے کافی سالوں سے، جس میں ملٹری ٹیک اوورز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہماری جو سویلین جو گورنمنٹ ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہے، اور اگر کوئی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو ان کی انڈورسمنٹ ضروری ہے۔ Admittedly, politicians themselves have at times ceded pace to unelected forces to expedient reasons, thereby intensifying civil mill imbalances۔ کہہ رہے یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ سیاستدانوں نے خود ایک اجازت دی اور موقع دیا ان الیکٹڈ فورسز کو کہ وہ جو ہیں آ کے یہاں پہ اپنا رول پلے کریں، جس کی وجہ سے سول اور ملٹری جو امبیلنس ہے وہ بڑھتے گئے۔ More often, however, the military has used its coercive power and sense of entitlement that comes from having been in the driving seat for much of the Pakistan history to muscle its way into areas of purely in the civilian matters۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ پاکستان کی تاریخ میں کافی عرصہ جو ملٹری رول کرتی رہی ہے، اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اب شاید یہ ملٹری یہ تاثر سمجھتی ہے کہ ہم لوگ ڈرائیونگ فورس پہ ہیں، تو اسی لیے وہ اپنے مسلز کا استعمال کرتی سویلین ڈومینس کے ایریاز میں بھی۔ In some ways, General Bajwa has wade even further into the matters beyond the realm of security did his predecessors۔ ایڈیٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے کافی میٹرز میں جو ہے وہ انہوں نے ویڈ ان کیا ہے، جو کہ ان کے پریڈیسیسرز میں ان کی اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ Allowing himself to be included in the National Development Council set up by the PTI government in 2019 to devise policies for accelerating economic growth was unwise. It placed the general and his institution into too close a proximity with a faltering economy and exposed them to criticism۔ کہہ رہا ہے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل بنی تھی 2019 میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ پالیسیز جو ہیں بنائی جائیں اکنامک گروتھ کو بڑھانے کے لیے، اور اس میں جو ہے اس طرح کی یعنی کہ آرمی کے سربراہ کو اس میں اجازت دینا یہ غیر عقل مندانہ فیصلہ تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے انسٹیٹیوشن کو اکانومی کے ساتھ جوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے ان پہ اب جو ہے کافی تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اپنے ڈومین میں کام کر رہے تھے، جب سویلین گورنمنٹ ان کو یہاں پہ لے کر آتی ہے خود، تو ڈیفینیٹلی پھر ان پہ تنقید ہوتی ہے۔ Imran Khan has criticized the army chief for contacting Ms. Sherman. However, as Prime Minister, Mr. Khan appeared happy to let General Bajwa mentor him on the trip to Saudi Arabia and China to ask for financial assistance and for streamlining the CPEC projects respectively۔ کہہ رہے خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی جو ہے یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے رابطہ کیا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ خان صاحب جب یہاں خود تھے تو انہوں نے جو چائنا اور سعودی عرب کا ٹرپ کیا تھا اس میں یہ ان کے ساتھ تھے، اور ان کی فائنینشیل اسسٹنس میں اور سی پیک کے پروجیکٹس کو اسٹریم لائن کرنے میں بھی کافی ان کو مدد ملی تھی۔ The Army Chief's recent foray into economic diplomacy may have been driven by concern, but it nonetheless underscores his institution's outsized footprint in all things Pakistan۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے جو اکنامک ڈپلومیسی میں اپنا کردار ادا کیا ہے آرمی چیف نے، اگرچہ وہ کسی وجہ سے ہوگا، لیکن پھر بھی اس ایکشن نے ان کی جو ادارہ ہے اس کے فٹ پرنٹس کو کافی نقصان پہنچائے گا۔ یہ What does it tell the international community about who is the sovereign power in the country؟ اب یہ کیا بتائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جی کہ ملک میں سورین پاور کون ہے، کہ ادھر سویلین ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔